بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وہ ایک مالدار ترین خاتون تھی جس کو اللہ نے سخاوت اور وفاداری سے بھی نوازا تھا۔ بدقسمتی سے شوہر کا ساتھ بڑی جلدی چھوٹ گیا۔ ایسے میں اس کے بھائیوں کی نیت خراب ہو گئی اور اپنی بہن کو بے سہارا دیکھ کر اس سے سارا مال ہتھیا لیا اور مزید ظلم یہ کیا کہ اس کو قید میں بھی ڈال دیا تاکہ وہ ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا لے۔ خاتون صبر و تحمل کے ساتھ یہ سب سختیاں برداشت کرتی رہی۔ 1 سال بعد اس کے بھائیوں کو کچھ شرم آئی اور تھوڑا بہت مال دے کر اپنی بہن کو آزاد کر دیا۔ خاتون اپنے گھر آئی۔ ابھی حالات کی زیادتیوں سے سنبھلی ہی نہیں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک تنگ دست خاتون کھڑی بھوک کا شکوہ کر رہی تھی۔ خاتون کی سخاوت جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے پاس موجود سارا مال مستحق عورت کو دے دیا اور بولی، میں نے بھوک کی تکلیف کا مزہ چکھا ہے، اس لیے قسم اٹھائی کہ کسی سائل کو مایوس نہیں کروں گی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ خاتون اپنی سخاوت اور دریا دلی کا بیج اپنے بیٹے کے دل میں کاشت کرتی گئی۔ بیٹا جوان ہوا تو وہ بھی ماں کے نقش قدم پر چلا۔ اس کے پاس آنے والا کوئی بھی سائل محروم نہ رہتا۔ اس کا دسترخوان ہر وقت سجا رہتا۔ جہاں مسافر اور تنگ دست لوگ اس کے مہمان بنتے اور وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر ان کی مہمان نوازی کرتا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھتی گئی اور پھر خاتون کا نام سخاوت اور دریا دلی کے استعارے کے طور پر لیا جانے لگا۔ اسی وصف نے اس کو اپنے قبیلے کا سردار بھی بنا لیا۔ اس کی شہرت پورے جزیرہ عرب میں پھیل گئی اور اس قدر پھیلی کہ وقت کے بادشاہ نے محسوس کیا کہ اگر حاتم طائی زندہ رہا تو مجھے کوئی پہچانے گا بھی نہیں، پھر عوام کے دل میں میرا دبدبہ کیسے رہے گا۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے حاتم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے ایک شاطر سپاہی کو اس مقصد کے لیے بھیج دیا۔ قاتل تیر تلوار سنبھال کر نکلا اور جب وہ حاتم کے علاقے میں پہنچا تو تھکاوٹ اور بھوک و پیاس نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ وہ اس کو اپنے گھر لایا اور اس کی شاندار قسم کی مہمان نوازی کی۔ قاتل مسافر اس میزبانی پر اس بھلے شخص کا احسان مند ہو گیا۔ اگلی صبح جب وہ جانے لگا تو میزبان نے مزید ٹھہرنے کی گزارش کی۔ قاتل مسافر بولا، مجھے ایک ضروری کام ہے، اس لیے ٹھہر نہیں سکتا۔ میزبان بولا، مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ قاتل مسافر چونکہ اس کا شکر گزار تھا اس لیے اپنا راز بتاتے ہوئے کہا، بادشاہ نے مجھے حاتم کو قتل کرنے کی ذمہ داری دی ہے اور اس کے سر پر انعام مقرر کیا ہے۔ میزبان یہ سن کر مسکرایا اور بولا، اچھا بھائی، میں ہی حاتم طائی ہوں، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، لیکن جلدی کیجیے گا کیونکہ اگر لوگ آ گئے تو پھر آپ انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ قاتل مسافر نے سنا تو وہ اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اس کے قدموں میں ڈال دی اور بولا، آپ جیسے سخی اور کریم انسان کے جسم پر پھول مارنا بھی میں ایک عظیم گناہ سمجھتا ہوں۔ ایک دانا شخص کا کہنا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو اپنی طاقت، عہدے اور مال و دولت سے متاثر نہیں کر سکتے، ہاں اپنے بہترین اخلاق اور رویے سے اس کا دل جیت سکتے ہیں۔ آپ کا مہربان رویہ آپ کو انسانوں کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ آپ دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے گھر آنے والے مہمان کا مسکرا کر استقبال کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر کی سب سے آرام دہ جگہ پر بٹھاتے ہیں، اس کے آرام و راحت کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرتے ہیں اور جاتے ہوئے اس کو دروازے تک چھوڑ آتے ہیں، تو یقین کر لیجئے کہ آپ ایک شاندار صفات کے حامل انسان ہیں۔ آپ کا مہمان کچھ دنوں بعد شاید آپ کے کھانے پینے کو بھول جائے، لیکن آپ کا رویہ اور اخلاق زندگی بھر اس کے دل میں رہے گا۔ یہی وہ کمال عادت ہے جو انسان کے اوپر نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے بلکہ اس کو عزتوں سے بھی نوازتی ہے۔